مشکل اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کرتا نہیں، جب کرنا شروع کر دے تو مشکل کو اللہ آسان کر دے، انتہائی زیادہ آسان کر دیتا۔ نوح علیہ السلام نے مشکل نہیں سمجھی۔ نوح علیہ السلام کی امت کے لیے، ماننے والوں کے لیے سارے سال کا روزہ تھا، سال بھر روزہ رکھتے تھے، روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ۔ جتنا سخت لوہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے آگ کی بھٹی بھی اس طرح جلائی جاتی ہے۔ آگ کی بھٹی کے اندر آئے، نرم ہو، اور نرم ہونے کے بعد پھر خوبصورت چیزیں بنیں۔ دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا سال روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کی شریعت میں ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن چھوڑنا ہے، ایک دن افطار کرنا ہے، پھر ایک دن روزہ رکھنا ہے، پھر ایک دن افطار کرنا ہے۔ وہ سال میں 6 مہینے کے روزے اور 6 مہینے کا افطار۔ داؤد علیہ السلام کے ایک امتی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بڑا مشکل روزہ ہے، بڑا مشکل روزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 دن روزہ پھر 1 دن افطار، 2 دن روزہ پھر 1 دن افطار۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا روزہ ان کو عطا کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور ساری شریعتوں کے روزے کے اس مکھن کو، اس عرق کو، اس خوشبو کو، اس گلدستے کو 1 مہینے میں جمع کر کے فرمایا کہ یہ 1 مہینہ تمہارا ان کے 1000 مہینوں سے آگے چلے جائے گا، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے جا کر اس مہینے کی صرف 1 رات کو اس امت کے لیے کتنا قیمتی بنایا، کتنا قیمتی بنایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت صرف 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی اس رات کے اندر تم 1000 مہینوں کی عبادت سے آگے چلے گئے۔ کتنا کرم فرمایا، کتنا کرم فرمایا۔ ایک اور اللہ جل شانہ نے انعام کہ پہلے یہ تھا کہ چیز دی گئی، لیکن اس چیز کے ساتھ جو برتن تھا وہ نہیں دیا گیا۔ جیسے آپ کسی کو دودھ دیں اور دودھ دینے کے بعد دودھ کا برتن واپس لے لیں، وہ اپنے برتن میں دودھ ڈال لیں۔ کسی کو شہد دیں، شہد دینے کے بعد وہ بوتل و برتن اپنے پاس رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سونے سے زیادہ قیمتی برتن بنایا ہے، سونے سے زیادہ قیمتی۔ سونے کی تو اس کے ساتھ مثال ہی نہیں بنتی، کوئی ایسی قیمتی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جس کی کوئی مثال دی جائے۔ ایسا برتن بنایا خوبصورت سونے کی طرح کہ اس میں روزے کو رکھا تو حضرت آدم کی امت کو دے دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو دے دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو دے دیا، حضرت یونس علیہ السلام کی امت کو دے دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی امت کو دے دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو دے دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت کو دے دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو دے دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی امت کو دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا۔ یہ سارے کا سارا سرمایہ ان کو دے دیا، اور جب حضور کی امت کی باری آئی، روزہ بھی دے دیا اور برتن رمضان کی صورت میں بھی دے دیا، برتن بھی دے دیا، کیونکہ سارے کے سارے جتنے روزے جن کو ملے اسی برتن سے ہو کے ملے۔ جتنی شریعتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری شریعتوں کا آغاز اور ابتدا اور بنیاد اس مہینے سے ہوئی ہے، اس مہینے سے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو صحیفوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے رسالے، کتابوں کی شکل میں شریعت عطا کی تو اس دور میں عطا کی کہ جس دور میں رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفوں کی صورت میں اپنی کتابیں دیں، اپنی شریعت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی گئی تو اس
دور میں رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی۔ 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی ہے، تورات عطا کی۔ پھر زبور کی باری آئی، داؤد علیہ السلام کی باری آئی۔ جب زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی جا رہی تھی تو رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی، 12 تاریخ تھی۔ انجیل کی باری آئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی تھی تو ماہ مبارک رمضان المبارک کی 18 تاریخ تھی، 18 تاریخ تھی۔ آخری کتاب اور جب آخری نبی آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اس قرآن حکیم کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو اس ترتیب سے نازل کیا کہ پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک مکمل قرآن حکیم جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو میرے آپ کے سامنے ہے، جس کو ہم روز کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ پورا قرآن حکیم اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک منتقل کر دیا، اور پھر آسمان دنیا سے باقی کتابوں کے بالکل برعکس، باقی کتابوں میں کتاب یوں نبی کو دے دی، شریعت یوں نبی کو دے دی، صحیفہ یوں نبی کو دے دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئے تو پھر ایسے جیسے خوشبو کا قطرہ قطرہ ٹپک رہا، شبنم کا قطرہ قطرہ ٹپک رہا، ایک ایک آیت، 2 آیات، 3 آیات، ایک مختصر صورت۔ موقع کی مناسبت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر 23 سال میں تقریباً قرآن حکیم کو مکمل کر دی، اور مکمل کرنے کے بعد پھر یہ آیت بھی نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتنی عظمت والی آیت ہے۔ یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ ہماری شریعت میں اگر ایسی آیت نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی اس دن کو ہم عید بنا لیتے، اتنی خوشی مناتے، اتنی خوشی مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ آیت ہی ہمارے عید کے دن نازل ہوئی، عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی، آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ فرمایا ہمارا تو وہ دن عید کا دن ہے، اور اس دن تو اللہ تعالیٰ نسل انسانی کے سارے انسانوں کو پکار کر کے آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں، آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ تو ساری کی ساری ماضی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی شریعتیں بھی اسی مہینے سے وابستہ ہیں۔ روزہ بھی ہر امت کو ملا، لیکن اس امت کو ساتھ ساتھ روزے کی تعلیمات سے بھی باخبر کیا۔ پہلے تو ذہن بنایا، دیکھو اللہ نے فرض کیا، اللہ نے فرض کیا۔ پھر فرمایا دیکھو یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، اس سے پہلے کروڑوں انسان کر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اپنا مرتبہ اور مقام پا چکے ہیں ہر امت کے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پھر فرمایا کہ اس کے رکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ بس تھی عبادت تو کر دی، اس کا انعام اتنا بڑا ہے، انعام اتنا بڑا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون۔ سب سے زیادہ نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، اور اس مقام اور اس مرتبے کو قرآن حکیم نے بار بار بیان کیا ہے، وہ تقوی کی انتہا۔ تقوی کی انتہا پر پہنچ کر انسان ہر گناہ سے بچ جاتا ہے اور ہر نیکی کو کر گزرتا ہے، اور دین ان 2 جملوں کا ہی نام ہے۔ پورے کے پورے دین کا خلاصہ اگر ہم سے آپ سے کو پوچھے، اس سے ہم اتنا کہہ دیں کہ اللہ کی ہر نافرمانی سے، ہر بغاوت سے، اللہ کے منع کیے ہوئے ہر کام سے بچ جانا، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے عائد کردہ ہر عبادت کو بجا لانا، یہی تو دین ہے۔ پورے کا پورا دین ہی یہی ہے۔ اور متقی کی صفت یہ ہے کہ متقی ہر گناہ سے بچ جاتا ہے اور ہر نیکی کو کر گزرتا ہے۔
اللہ فرماتے روزے کا اثر یہ ہے کہ یہ ایک عام آدمی کو یا عام مسلمان کو متقی بنا دیتا ہے، گویا دونوں جہاں کا دلہا بنا دیتا ہے، دونوں جہاں کا نیکی کا رہبر، رہنما اور امام بنا دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان رکھا ہے، اس سامان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس سامان کو اس وقت سے پہلے ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ جب جو ہی موسم بہار شروع ہو، رمضان کی موسم بہار شروع ہو، رحمت کی رمجم شروع ہو جائے اور اللہ جل شانہ کی انوارات و برکات اور تجلیات کی کرنیں آنا شروع ہو جائیں، تو اس سے پہلے توبہ کے صابن کو استعمال کر کے اپنے دل کے کٹورے کو صاف کر لیا جائے۔ توبہ کے صابن کو استعمال کر کے توبہ سے بہتر صابن اور توبہ سے بہتر کیمیکل صفائی کا اللہ جل شانہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ ہمارے آپ کے وہ صابن اور کیمیکل جس سے ہم صفائیاں کرتے ہیں اتنا برتن کو صاف نہیں کرتے جتنا توبہ مومن کے دل کے کٹورے کو صاف کرتے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا صاف ستھرا پانی، جتنا مرضی ہم پاکیزہ پانی لے آئیں، اتنا کسی برتن کو صاف نہیں کرتا جتنا خوف خدا سے نکلنے والا مومن کی آنکھ سے آنسوں کی صورت میں خوبصورت پانی انسان کے دل کو جتنا صاف کرتا ہے اتنا کوئی پانی برتن کو صاف نہیں۔ وہ صابن توبہ کا استعمال کر لے اور پانی خوف خدا سے نکلنے وہ آنسو ایسا آنسو کہ جس کے اندر اتنی انرجی، اتنی طاقت، اتنی قوت بھری ہوئی ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق مومن کی آنکھ کا ایک قطرہ اللہ کی بنائی ہوئی، بڑکائی ہوئی پوری دوزخ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک قطرہ کافی ہے۔ اندازہ تو کریں کہ کتنی طاقت ہوگی اس کے اندر۔ 2 قطرے اللہ کو اتنے پسند، شہید کے جسم سے زخمی ہونے کے بعد خون کا قطرہ، زمین اس کا بوسہ نہیں لیتی، زمین پر وہ آتا نہیں، پہلے ہی اللہ شہید کو اپنا دیدار بھی کرا دیتے ہیں اور مغفرت کا اعلان بھی کر دیتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جب گنہگار سے گنہگار انسان اللہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، بس اس کی آنکھوں سے جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے وہ قطرہ جسم کے اوپر گرتا ہے، اس جسم پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تقاضے سکھائے روزے کے، بتایا کہ کس طرح تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، کس طرح فائدہ لے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ اس سے پہلے میرے اور آپ کے برتن چمکتے دمکتے ایسے بن جائے کہ جو ہی اللہ کی رحمت آئے تو دل کے اندر بھرنا شروع ہو جائے اور سارا سال اس رحمت کا اثر رہے۔ اس لیے روزوں سے پہلے اب دستک دے رہا ہے ہمارے دروازوں کے اوپر رمضان، اس دستک کو ہم اس معنی میں لیں کہ اس سے پہلے ہم برتن صاف کر لیں اور آنے والا سارا رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا ہوگا۔ وہ رحمتیں اور برکتیں مجھے آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا